یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 45 تا 50 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے باغ ہیں اور چشمے ہیں، اور انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور نکال ڈالی ہم نے ان کے دلوں میں سے جو خفگی تھی، بھائی ہو گئے، تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے ان کو کوئی نکالے گا۔ آپ خبر سنا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ بیان ہوا، اس کے آخر میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جہنم کے حوالے سے کہ اس کے 7 درجات ہیں اور 7 دروازے ہیں جو ہر مجرمین کے لیے، الگ الگ قسم کے مجرمین کے لیے خاص ہوں گے۔ اس سے اگلی آیات کے اندر، مذکورہ آیات کے اندر جنت اور اہل جنت کا ذکر فرمایا گیا، اور یہ فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، اللہ کے مخلص اور نیک بندے ہوں گے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے، اور جنت میں باغ اور چشمے ان کے لیے ہوں گے۔ اور جب انہیں فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان کو حکم ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، تو فرشتے انہیں اللہ کی طرف سے سلام پیش کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور ان کے دلوں کے اندر، جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے خفگی ہوا کرتی تھی، ناراضگی ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت ان کے دلوں سے وہ خفگی نکال دیں گے، اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور تختوں پر آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے۔ کوئی تکلیف وہاں نہیں پہنچے گی اور نہ ہی انہیں جنت سے نکالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ میرے جو بندے ہیں انہیں یہ خبر دے دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ یہ فرمایا کہ یہ گناہگار بندوں کے لیے ہے کہ جو وہ اپنے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں اور گناہ کر لیں، اور اس کے بعد انہیں ان گناہوں پر ندامت آ جائے، تو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے، یعنی جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گناہوں پر جو تنبیہ ہے اور جو وعید ہے، یہ فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، لہٰذا گناہ کرتے ہوئے اور گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر میری پکڑ کے اندر آ گئے تو پھر اس پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ اس عذاب سے پہلے اللہ کی مغفرت اور رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور توبہ کر کے
اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ان آیات میں جنت کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اہل جنت کو جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، اور جنت کی جو خصوصیات ان آیات کے اندر فرمائی گئی ہیں وہ یہ کہ وہاں کسی کو تھکن اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی، کہ دنیا کے کاموں کے اندر اور آرام بھی اگر ہو تو اس میں بھی ضعف، کمزوری اور تھکان جو ہے وہ ضرور ہو جاتی ہے۔ آدمی خالص آرام اور تفریح کر رہا ہو تب بھی آدمی تھک جاتا ہے اور کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے، چاہے وہ کام کتنا ہی اس کا پسندیدہ مشغلے ہی کے طور پر کیوں نہ ہو۔ جنت کے اندر یہ سب نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو آرام اور راحت اور نعمتیں اس کو مل جائیں گی پھر وہ دائمی ہوں گی، اور وہ جنت کی نعمتیں کبھی کم نہ ہوں گی، اور نہ کبھی اس شخص کو ان نعمتوں سے اور جنت سے نکالا جائے گا۔ ایک تیسرا احتمال جنت کے حوالے سے یہ تھا کہ نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں اور نہ وہاں سے ان کو نکالا جائے، مگر وہ خود ہی وہاں رہتے رہتے اکتا جائے اور باہر جانا چاہے، تو قرآن مجید نے اس احتمال کو بھی ایک جملے سے ختم فرما دیا کہ لا یبغون عنہا حولا، یعنی یہ لوگ بھی وہاں سے پلٹ کر آنے کی کبھی خواہش نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمتیں اس قدر وہ ان کے دل کو بھائیں گی، اور وہ نعمتوں کے اندر ہر وقت اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا کہ پھر وہ کبھی وہاں سے نکلنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔